یہ پینل میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. کیا کہیں گے اس وقت رول جو ہے وہ اس میں پاکستان کا وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت آن گوئنگ سچویشن یہ ہے کہ سچویشن روم میں ٹرمپ اور اس کنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں امریکہ کی جانب سے رسپانس؟ دیکھیں, پاکستان کا رول تو بڑا کلیئر ہے. ان کو ہر حالت میں ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ڈی ایسکلیشن کی بات کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ملک میں جا کے اتنے بڑے بڑے بامبرز کے ساتھ وہاں پر ٹامک میزائل کریں, بنکر بسٹر کریں, نقصان کرے, بڑے مزے سے چلے جائے. پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی کوئی ریٹیلیشن نہ کرے, جبکہ آپ نے 19 ممالک میں جو مڈل ایسٹ کے وہاں پر آپ نے اپنے اس سکے میں ایران کو انسرکل کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک ایران نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو مجبوراً کرنا اس لیے پڑا کہ ظاہر ہے کہ ان کی سوورنٹی پر اٹیک ہوا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اگر قطر نہیں کیا تو قطر کے اوپر اٹیک نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایئر بیسز جو امریکن ہیں اس کے اوپر کیا. اسی طرح عراق کے جو ایئر بیسز ہیں وہاں پر کیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس پہ امریکن رسپونڈ کیا کرتے ہیں. اگر ان کا نقصان نہیں ہوا تو امریکہ کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک ملک کے خلاف اتنا کچھ کیا تو اس کا رائٹ تھا, اور اس کے بعد دیکھیں کہ اب ایران کیا رسپانس دیتا ہے اور اس کے حساب سے بات ہونی چاہیے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اب امریکہ کو چاہیے کہ اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ سیز فائر کرے, ڈی ایسکلیٹ کرے, اور پھر بیٹھ کے مذاکرات جیسے بھی ہو سکتے ہیں کریں, کیونکہ جنگ کا زیادہ پھیلاؤ ہونا مڈل ایسٹ میں. نمبر 2, امریکہ کا ڈائریکٹ انوالو ہو جانا اسرائیل کے ساتھ مل کے, یہ بڑا خطرناک عمل ہوگا اور یہ ایران کے لیے بڑا نقصان ہوگا. ظاہر ہے کہ ایران ایک سنگل ہینڈلی ایک سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ سوچنے کی بات ہے. اور ایران کو چاہیے کہ زیادہ فوکس اپنا اسرائیل پہ رکھے, اس کا نقصان کرے جتنا نقصان کرنا ہے. اسرائیل چھوٹا ملک ہے, چھوٹا ٹارگیٹ ہے, زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ بڑے سینسٹیو ہیں کیجولٹیز کو اور اٹیک کو. یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے ایران کو یہ رسپانس ہونا چاہیے. حارث صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جو نتن یاہو اور مودی مائنڈ سیٹ ہے وہ خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو سفارت کاری ہے وہی ہمیں ایک حل نظر آتا ہے؟ کون اس صورتحال میں سفارت کاری کا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس جو ریجن کی سچویشن ہے اس کو کنٹرول اور صحیح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں پاکستان نے تو بہت پہلے ہی کہا کہ ہم دیکھنے کے تیار ہیں, اور پاکستان نے ایران اپنے ہمسایہ ملک کے لیے بہت اسٹرانگ ورڈلی کنڈیم کیا جو اسرائیل نے اگریشن کیا ہے, اور جس طریقے سے وہاں پر اٹیک کر رہا ہے, سول پاپولیشن کو کر رہا ہے, نقصان کر رہا ہے, ان کے ایئر بیسز پہ کر رہا ہے, ان پرووکڈ اس نے وہاں پر اٹیک کیا ہے. ایک ملک کی سوورنٹی کو اٹیک کرنا, یہ جیسے ہی یونائیٹڈ نیشن کے آرٹیکل 51 کی ایک خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اب رشیا ہے, چائنا ہے, ترکی ہے, یہ ممالک انفلوئنشل ہیں. ان سب کو مل کے امریکہ سے بات کر کے اسرائیل کو مجبور کرنا چاہیے کہ سیز فائر کرے, ڈی ایسکلیٹ کرے. کیونکہ دیکھیں جو اگریشن کی ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے. اب اس کو جنگ بندی بھی کرنا اسرائیل کا کام ہے. اسرائیل کا ہی یا امریکن کہیں کہ ہم نے اپنے اہداف پورے کر لیے اور اب ہم اس کو سیز فائر کر رہے ہیں. سیز فائر ہوگی تو پھر دوبارہ مذاکرات کا عمل شروع ہو, اور جو ایک ریزنیبل گراؤنڈ ہے, ریزنیبل ریزننگ کے ساتھ اس کو مسئلے کو حل کیا جائے, وہ اس خطے کے لیے بہت بہتر ہے, پاکستان کے لیے, اس ریجن کے لیے بہت بہتر ہے, مڈل ایسٹ کے لیے بہت بہتر ہے, اور ایران کے عوام, ایران اسلام کی بقا کے لیے بھی بہت بہتر ہے. آپ سمجھتے ہیں حارث صاحب کہ ان حملوں کے بعد یا امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنے جو فوجی اڈے ہیں وہ بڑھا سکتا ہے, یا پھر قطر کی جانب سے جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ وہ جواب کا حق رکھتا ہے, تو یہ ممالک جن کے اوپر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا, اگرچہ کہ وہ فوجی بیسز امریکن تھی ان پر حملہ کیا گیا, یہ ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے؟ اور اگر ہوتا ہے تو پھر یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, عراق کو یہ قطر کو بالکل ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ایران نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ ہم بالکل عراق بھائیوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف امریکن ایئر بیسز پہ جا رہے ہیں, اور جو ریٹیلیشن آئے گی وہ بھی جو امریکن کی طرف ہی آئے گی, جو ریٹیلیشن ہوگی امریکن کی طرف آئے گی. اور میرے خیال میں امریکہ کو خود ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب آپ ایک ملک کے اوپر جا کے 3 نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, ایئر اسپیس وائلیٹ کرتے ہیں, ایک ملک کی سالمیت کو اٹیک کرتے ہیں, تو اگر اس نے آپ کے بیس پہ اٹیک کیا, وہ بھی اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا, تو آپ کو اس کو خاموشی کرنی چاہیے, بلکہ اس کے بعد آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ اب ہم نے کیونکہ اپنے نیوکلیئر سائٹ آپ کو تباہ کر دیے ہیں تو ہم ابھی آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. جو ہماری بات چیت ہے ہم اس کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایران کی اور تباہی نہیں ہوگی, نہ ان کی رجیم چینج ہوگی, نہ ان کی آئل فیلڈ گیس فیلڈ سے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ بچ جائیں گے. اور ایران کے اپنی نیوکلیئر سائٹس ہیں, نیوکلیئر فیکٹریز ہیں, ناٹ نیوکلیئر میزائل جو بناتے ہیں, جو وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں گے. اور ایرانی عوام کو بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے حارث صاحب, یہ جاننا چاہیں گے آپ سے, ہم نے دیکھا کہ جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب, انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی بات کی ہے, رشیا کے ساتھ بھی ڈیٹیلز مذاکرات ہوئے ہیں ان کے. اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں یہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں چائنا اور رشیا, یہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ ریل تو پلے کر رہے ہیں, لیکن وہ وہی رول ہے کہ ڈپلومیٹک کر رہے ہیں, مورل رول پلے کر رہے ہیں. وہاں پر یونائٹڈ نیشن کو کال کر لیتے ہیں, وہاں ان کی بات کرتے ہیں. بٹ دین بات ہی ایک جس سے کہ ایران اسرائیل کو امریکہ کھلم کھلا ویپن کی سپورٹ ہے, ویپن اکوپمنٹ کی سپورٹ ہے, ڈیفینس سسٹم کو امپروو کر رہا ہے, ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو جہاز دے رہا ہے, جو جہاں کمی ہوتی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے. اس کا ایران کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ایران ڈیفینس سسٹم کمزور ہو چکا ہے, ان کے جہاز جو ہیں وہ اتنا زیادہ وہ افیکٹو نہیں ہیں. ان کے جہاز اسرائیل کے کھلم کے ایک کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران کو سب سے پہلے اپنے ملک کو بچانا چاہیے, اپنے رجیم کو بچانا چاہیے. کیونکہ اسرائیل میں امریکن چاہتے ہیں کہ وہاں رجیم چینج ہو جائے, وہ زیادہ سے پہلوی کا جو بیٹا ہے وہ آ کے وہاں پر بیٹھ کے اور پھر اپنی مرضی کی حکومت بنا کے عراق کی طرح آئل فیلڈ گیس فیلڈ پہ قبضہ کر لیا جائے, میزائل جتنے ہیں ان کو تباہ کر دی جائیں یا ان پہ قبضہ کر لیا جائے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہوگا, مڈل ایسٹ کے بڑا نقصان ہوگا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ایران کو سوچ سمجھ کے اگلا اسٹیپ لینا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.